دوستو ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اس لیے جنت سے نکلنے کے بعد ابلیس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسی کون سی چال چلے کہ حضرت آدم کو رسوا کر سکے اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا سکے۔ وہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور طاؤس یعنی مور اور سانپ دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کے شیطانی ذہن میں خیال آیا تو ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور اپنی چال بازی کے لہجے میں کہنے لگا، بہت ہی جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، لیکن ایک راستہ ہے، اگر اس راستے کو اختیار کرو گے تو میں تمہیں ایسی ترکیب بتاؤں گا کہ تم اور آدم ہمیشہ جنت میں رہ پاؤ گے۔ ابلیس کی اس بات نے مور کو تشویش میں ڈال دیا اور مور کچھ پریشان ہو گیا تو ابلیس سمجھ گیا کہ اس کا داؤ کام کر گیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مور کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو شیطان نے فوراً سے اپنا تیر چلایا اور بولا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، تم مجھے کسی طرح سے جنت کے اندر لے چلو، میں تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کی ترکیب بتا دوں گا۔ مور بولا، میں تمہیں اندر کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ جنت کے ہر دروازے پر محافظ کھڑے ہیں، ان سے بچا کر تمہیں لے کر جانا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر چلے جانا اور یوں میں اندر پہنچ جاؤں گا اور کوئی مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں بدل دیا۔ مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا اماں حوا علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر موتی کو منہ سے اگل دیا۔ ابلیس نے دوبارہ منتر پڑھا اور اس بار انسان کی شکل اختیار کر لی۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر سے اماں حوا علیہ السلام کو ورگلانا شروع کیا اور اپنے آپ کو ان کا ہمدرد ظاہر کیا، اور پھر کہنے لگا کہ کیا تم جانتی ہو کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گی تو تم ہمیشہ جنت میں رہ سکتی ہو؟ اماں حوا علیہ السلام بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ابلیس دوبارہ مکاری سے بولا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ جنت میں ہمیشہ نہ رہ سکو اور تمہیں جنت سے نکال دیا جائے۔ اگر ہمیشہ رہنا چاہتی ہو تو اس کا پھل کھا لو، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ابلیس آخرکار اپنی اس چال میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ دوستو عورت چونکہ ناقص العقل ہے، اس لیے اماں حوا آسانی سے ابلیس کے جال میں آ گئی۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ ایک نیکوکار شخص کے کہنے پر میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ پھل کھاؤ تو جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تم بھی اس پھل کو کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ پھل کھا لیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ پھل کھانے کی سزا یہ ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اور مور اور سانپ کو آسمانوں کی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی؟ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی جگہ پر کیا تھا؟ یاد رہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی اور اس حالت میں تھی جس طرح یہ آج موجود ہے، لیکن اس پر آبادی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوقات تھی، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں زمین و آسمان سے پہلے یہ کائنات کیسی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے زمینوں کو بچھایا اور آسمانوں کو کیسے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہ تھا سوائے پانی کے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر صرف دھواں ہی دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تخلیق فرمایا۔ اور جب آسمان بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دی ہیں، یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریا، یہ سمندر، یہ صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیے ہیں، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور پھر اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزے کو اگا دیا۔ دوستوں معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تب یہ کائنات نہ تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔
जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो इनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलऊन के मकर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने इनको इस ज़मीन पर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। तो दोस्तों मालूम हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी मौजूद ना था। इस ज़मीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछा दिया। दोस्तों तफासिर में ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी। तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया जिससे ये ज़मीन टिक गई। दोस्तों याद रहे कि पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया और इसी पानी को अल्लाह ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया। यहाँ आपको बताते चलें कि रिवायत में ये बात भी मिलती है कि यमन में से कुछ लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाज़िर हुए। तो उन्होंने ये सवाल किया कि यह कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कायनात मौजूद ना थी तो तब अल्लाह की ज़ात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था और इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख दिया। दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि जहाँ तक ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की मखलूक का जिक्र है तो कहा जाता है कि ज़मीन पर पहले जिन्नात का कब्ज़ा था और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर नज़ूल के बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को वीरानों में मुक़य्यद फरमा दिया और इनको दिन में आज़ाद घूमने से मना कर दिया। याद रहे जिन्नात को किसी हद तक ये इख्तियार है कि वो रात को इस कायनात में घूम फिर सकते हैं और दिन के वक़्त अपने ठिकानों पर होते हैं और ये इंसानों को नज़र नहीं आते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें